سفیر کو قتل نہیں کرے گا، سفیر کو قتل کرنا اعلان جنگ ہے۔ جب یہ خبر رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوئی تو انہوں نے اپنے صحابہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے اعلان جنگ، سبحان اللہ، اعلان جنگ کا اعلان کر دیا۔ 3000 صحابہ اس جنگ کے لیے تیار کیے گئے ہیں، اور تیار کرتے وقت رحمت دو جہاں نے ارشاد فرمایا کہ پہلا جھنڈا حضرت زید ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اگر ان کو شہید کر دیا گیا تو پھر یہ جھنڈا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اگر ان کو بھی شہید کر دیا گیا تو یہ جھنڈا پھر فلانا صحابہ کے ہاتھ میں ہوگا، اور اگر ان کو بھی شہید کر دیا گیا تو پھر مسلمانوں کی مرضی ہے کہ وہ جس کو مرضی ہے یہ جھنڈا عطا فرما دیں۔ وہاں پر ایک یہودی یہ بات سن رہا تھا، وہ حضرت زید ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ تینوں شہید کر دیے جاؤ گے، یعنی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت زید نے کہا کہ تجھے کیسے معلوم کہ ہم وہاں شہید ہو جائیں گے؟ تو اس نے کہا جو یہودی کا عالم بھی تھا کہ تم اپنے گھر میں جو وصیتیں نصیحتیں کرنی ہے وہ کر جاؤ، تمہارا واپس آنا ممکن نہیں، وہاں تم کو شہید کر دیا جائے گا۔ تو اس کی وجہ اس نے یہ بتائی کہ جب بھی بنی اسرائیل میں انبیاء علیہ السلام نے اگر کا بھی لفظ استعمال کیا تو وہ حق ہو گیا، اور اگر تمہارا نبی سچا ہے اور اس نے دین کی شہادت کا حوالہ دیا تو یہ تینوں شہید کر دیے جائیں گے، لیکن فتح مسلمانوں کی ہوگی۔ جب یہ قافلہ روانہ ہوتا ہے رحمت دو جہاں ارشاد فرمائے کہ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے میں تمہیں تقویٰ رکھنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ بڑی غور فکر کی بات ہے، مقابلہ بھی ہے، نصیحتیں بھی آ رہی ہیں، سمجھنے والی بات بھی ہے کہ آپ نے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں، اور اللہ کے لیے منکروں سے جنگ ہے، اور تم بچوں اور بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، گوشہ نشین اور خانقاہوں کے جانشینوں کو قتل نہیں کرنا، اور کسی مکان کو آگ نہ لگانا، نہ کسی مکان کو گرانا۔ تو یہ بڑی غور و فکر کی نصیحتیں ہیں۔ جنگ کا ایک سماں بتایا گیا کہ
کہ جنگ صرف اللہ کی راہ کے لیے ہے، اور اس میں عورتوں، بچوں، مکانوں اور درخت کاٹنے سے منع فرمایا کہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ گویا یہ کہ ہمیں جنگ کے ایک اصول بتا دیے گئے۔ اب یہاں سے 3000 صحابی روانہ ہوتے ہیں اور وہاں پر رومیوں کی 1,00,000 فوج موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ صرف 15 صحابی شہید ہوتے ہیں اور باقی سب خیر و خیریت واپس آتے ہیں۔ رومیوں کی 1,00,000 فوج ہے جنگ مدہ میں، اور مسلمانوں کے پاس صرف 3,000 صحابہ ہیں۔ حدیث کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیں، بات کو مختصر کرتا جا رہا ہوں، تو آپ کو اس کا ایک جو نقطہ میں دے گا وہ بھی بڑا غور طلب ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب موبائل نہ ہوتے تھے، یہ اس وقت کی بات ہے جب ٹیلی فون نہیں ہوتے تھے، یہ اس وقت کی بات ہے جب پریس میڈیا نہ ہوتا تھا، یہ اس وقت کی بات ہے جب الیکٹرانکس میڈیا نہیں ہوتا تھا۔ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، اور وہاں سے مقام جنگ کے مدہ ایک روایت کے مطابق 700 میل اور ایک روایت کے مطابق 1,000 میل دور ہے۔ تو آپ ارشاد فرما رہے ہیں، صحابہ سے آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس وقت جنگ شروع ہو چکی ہے، اور یہ جھنڈا جو میں نے دیا اس وقت زید ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ ارے زید بن حارث کون؟ زید بن حارث وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ بولا بیٹا ہے۔ یہ وہ جنگ ہے جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 رشتے دار کو شہادت نصیب ہوئی۔ پھر آپ ارشاد فرما رہے ہیں، آپ 200 میل دور بیٹھے اس جنگ کو دیکھ رہے ہیں، اور ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے آج ہم ٹی وی پر کوئی پروگرام دیکھتے ہیں۔ ارے ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے آج ہم موبائلوں پر کچھ دیکھتے ہیں۔ ارے اس وقت میں نہ موبائل تھے نہ ٹی وی تھے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کوسوں میل دور بیٹھے، کوسوں میل دور بیٹھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے ان کو دکھایا جاتا ہے۔ ارے لوگ نہیں کہتے تو نہ کہیں یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال باطنی کمال جمال نہیں تو اور کیا ہے۔ ارے ساری دنیا ان کی ہتھیلی پر جدھر نظر مارتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے آ جایا کرتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اب زید ابن حارث کو شہید کر دیا گیا ہے، اور اب یہ جھنڈا میر جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا۔ وہ میر جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بدروں کے پجاری تھے، اسلام لانے سے پہلے بدروں کے پجاری تھے، بدروں کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت علی کے بڑے بھائی، بڑی تاریخی اور اسلامی بات کر رہا ہوں، بات اگر دل کو لگ جائے تو بہت بڑی بات ہے، اور اگر ادھر سے سن کر ادھر نکالتے ہیں تو کوئی بات نہیں، اور ایسے نکالنے والے وہ لوگ ہیں
جو دین سے غفلت رکھتے ہیں، جو اللہ کی باتوں سے غفلت رکھتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان سے لاپرواہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ میر جعفر جو بدروں کو پوجا کرتے تھے، اور جب ان کے اندر نور نبوت آیا، جب ان کے من میں نور نبوت آیا، ارے جب ان کے من میں نور اسلام آیا، تو وہ میر جعفر، وہ جو سیف اللہ بنے، جو اللہ تعالیٰ کی تلوار بنے، وہ میر جعفر جن کے من میں ایمان آیا، جن کے من میں نور نبوت آیا۔ آج ہم بھی مسلمان ہیں، ہمارے پاس بھی قرآن پاک کا علم موجود ہے، ہمارے پاس بھی اللہ کی ہدایت موجود ہے، ہمارے پاس بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہے۔ کیا وجہ ہے کہ آج ہم بہت پیچھے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں صرف خطاب کرنے کا شوق رہ گیا ہوگا، شاید اس لیے کہ ہمیں صرف پڑھنے کا شوق رہ گیا ہوگا، صرف اس لیے کہ ہمیں زبان سے یا رسول اللہ کہنے کا شوق رہ گیا ہوگا، شاید اس لیے کہ ہم عاشق رسول کے نہا کر خوش ہونے کا شوق رہ گیا ہوگا، کہ ہمارے قول کچھ ہوتے ہیں اس کے مطابق ہمارے فعل نہیں ہوتے، یا بیٹھ کر ہم تعلیمات رسول کا ذکر کرتے ہیں، نماز کا ذکر کرتے ہیں، راتوں کو حروف عبادت کا ذکر کرتے ہیں، لیکن ذکر کرنے والے شاید خود بھول جاتے ہیں، ان کی نماز سے قضا ہو جاتی ہیں، ان کی نماز سے قضا ہو جاتی ہیں۔ ارے رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نواسے کو نماز پڑھنے کا جو ہمیں شعور عطا فرمایا کہ ان کا سجدے میں ان کو شہادت نصیب ہوئی۔ آج ہمیں کہیں جانا ہوتا ہے، ہمیں کسی محفل میں جانا ہوتا ہے، ہمیں نماز کی اتنی پرواہ نہیں ہوتی، اس محفل میں پہنچنے کی پرواہ ہوتی ہے کہ نماز کو قضا بھی ہو جائے گی، لیکن ہمارا ٹائم جو ہے یہ ایسا نہ ہو کہ ہم لیٹ پہنچ جائیں۔ تو کیا ہوا کہ آج ہمارے من میں اس طرح اسلام نہیں جاتا ہے، آج ہمارے من میں وہ نور ایمان نہیں جاتا ہے، تاکہ قسم جس دن ہمارے من میں ایک کرن بھی نور